اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے خود انتقام لیتا ہے. لیکن اس امت کے حوالے سے سابقہ امتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے، ظالموں سے خود انتقام لیتا رہا ہے. ان پر عذاب بھیجے، ان کی تباہیاں کی. لیکن اس امت پہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ یعنی جس طرح کہ سابقہ امتوں میں ہوتا تھا. قوم لوط، پتھروں کی بارش ان کے اوپر، قوم نوح کو پانی میں غرق کر دیا، اور اس انداز سے قوم عاد کو ہوا میں اڑا کر تباہ کر دیا. اس قوم کے ساتھ یعنی اس امت کے ساتھ ایسا کیوں نہیں؟ اس کی دو بڑی وجہ ہیں. ایک تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ میری امت کو، اور آپ کی امت سے مراد یعنی آپ جن کو دعوت دینے آئے ہیں، چاہے کوئی کافر ہو یا مومن ہو، تو آپ کی دعا ہے کہ میری امت کو جو ہے اس طریقے سے ہلاک نہ کرنا جس طرح کہ پہلے قومیں ہلاک ہوتی رہیں. ایک تو آپ کی دعا کا یہ سبب ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے خاص طور پر، اس امت کے لیے اجر و ثواب کے لیے وہ کام جو اللہ تعالیٰ خود کرتا تھا قوموں کو ہلاک کرنے کا، اس امت کو وہ کام سونپا کہ جہاد کرو، اللہ کے دشمنوں سے لڑو، اور خود ان سے انتقام لو. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے قتال کرو، جنگ کرو. کیا ہوگا اس سے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا، تمہارے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا. اور کوئی شک نہیں کہ آدمی اگر کوئی ویسے بھی ہلاک ہو جائے، کوئی دشمن، تو تب بھی خوشی ہوتی ہے. لیکن اگر وہ دشمن آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو مارو، قتل کرو، تو اس کا الگ ایک مزہ ہوتا ہے. تو ایک تو اس لحاظ سے کہ تاکہ اس امت کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمان خود اپنے ہاتھوں سے ان سے بدلہ لیں، اور دوسرا تاکہ ان کو اجر ملے اس امت کے لیے اجر و ثواب کے طور پر. کیونکہ ایسا موقع نہ ہوتا، نہ جہاد ہوتا اور نہ اجر ملتے. تو اس لیے بات کر رہے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اللہ تعالیٰ خود جو ہے اس انداز سے قوموں کو ہلاک کرتا آیا ہے. لیکن اب جو ہے ہم اگر دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات قومیں، کو کافر، کو بے ایمان بڑے چڑھ جاتے ہیں، اپنے کفر بے ایمانوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اور پھر بھی اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب نہیں آتے. ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈھیل دینے کا اللہ تعالیٰ کا قاعدہ کلیہ ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے مومن بندوں مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ کام کروائے. تو یہ سورۃ الفیل، اس کا سبق کیا ہے؟ اس کا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے انتقام لیتا ہے، اور جو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے کے لیے اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرتا، تباہ کرتا ہے. اور بعض اوقات ایسی عبرتناک تباہی کرتا ہے کہ جو رہتی دنیا کے لیے ایک سبق بن جائے. اور دوسرا جس سے ہم نے ذکر کیا ہے اس واقعے کی تفصیلات میں، کہ عرب کے مشرک اگرچہ بت پرست تھے، اگرچہ غیر اللہ کو پکارتے تھے، طرح طرح کے اللہ کے سوا انہوں نے معبود بنا رکھے تھے، لیکن پھر بھی مشکل حالات میں صرف اللہ ہی کو پکارتے، اسی کی طرف لوٹتے. آج کے بہت سے ان کلمہ گو مسلمانوں کے برخلاف کہ جو کسی مشکل حالت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے. اس موقع پر جو ایک اجتماعی موقع ہے، اجتماعی واقعہ ہے، ساری باتیں کوئی فردی واقعہ نہیں ہے. بیت اللہ کے حوالے سے ابرہ کے لشکر فوج کا آنا ایک اجتماعی پوری قوم کا مسئلہ ہے، قریش کا. تو بحیثیت قوم انہوں نے اللہ کو پکارا،